بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کفن چور کا عبرتناک واقعہ۔ دوستو، حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنا آدھا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ تب اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے۔ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان عبرت کچھ اس طرح سنائی۔ میں ایک کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں کے کفن چرائے۔ جب کسی نئی قبر کے بارے میں معلوم ہوتا تو فوراً اس قبر کا کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور اس نے چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکا یکا اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر زوردار جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کفن ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشانات بالکل واضح تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کفن چور نے کہا پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی میں کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے ایک صاحب علم بزرگ کی خدمت میں روانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ تیرا بھلا ہو، اس کفن چور سے پوچھو کہ جو مسلمان قبلہ رو دفنائے گئے تھے کیا ان کے چہرے قبلہ رو تھے یا قبلے کی طرف سے پھر چکے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے کی طرف سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر اس صاحب علم بزرگ کی طرف بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر لکھ کر بھیجی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جن کے چہرے قبلے کی طرف سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ دوستو، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فرمائے۔ اس داستان میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ کتنا تشویشناک معاملہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، احکام شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں انتہائی وحشت ناک معاملہ ہوتا ہے۔ قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب ہی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو دلوں پر پہنچتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو بہت ذلت و رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا فوراً اللہ سے توبہ کر لیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ مومنوں پر کرم فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیجئے، درود و سلام کی کثرت کیجئے، عبادت و ریاضت کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔